الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. حمد و صلاۃ کے بعد سورہ فرقان کے بعد یہ سورہ شعراء ہے. یہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے اور تقریباً ساری آیات میں ہی جہاں حروف مقطعات آئے ہیں اس کے بعد عظمت قرآن بیان ہوئی ہے. اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں بھی اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی تشفی دی ہے اور کفار مکہ کے جو اعتراضات، ان کا دین سے دور بھاگنا، ان کے سوالات، ان کے جواب دیے ہیں اور انبیاء علیہم الصلاۃ کا ذکر خیر فرما کر اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ جس طرح انبیاء کو جھٹلانے والوں کا بالآخر انجام بہت برا ہوا تو تم باز آ جاؤ، تمہارا بھی ایسا ہو سکتا ہے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخری سالوں میں اترنے والی سورہ مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے فکر میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے، کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ آپ کو اتنا زیادہ ان لوگوں کی خاطر رنجیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ اپنا کام کریں. آپ کے جو ذمے ہے کہ آپ نے جو احکام شریعت ہم آپ پر نازل فرما رہے ہیں،
آگے پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ بس پہنچائیں اور ان پر محنت کریں۔ اگر ایمان نہیں لاتے تو یہ اپنا انجام خود دیکھ لیں گے۔ فرمایا اگر ہم یہ سمجھتے کہ لازماً ہی ان کو ایمان پہ لانا ہی لانا ہے تو فرمایا اے ہمارے محبوب ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، تو ہم آسمان سے کوئی ایسی اپنی قدرت کی نشانی ظاہر کر دیتے، فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، تو ان کی گردنیں اس کے لیے جھک جاتی۔ یعنی دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہم ایسی پیدا کر دیتے، یا تو آسمان سے ہم اپنا عذاب کی ایسی جھلک دکھاتے کہ یہ سب ایمان کی طرف جھک جاتے، یا ہم اپنی ایسی قدرت کی نشانی کسی نعمت کی صورت میں یا نشانی بطور نشانی عظیم تر کوئی ایسا معجزہ ظاہر کرتے کہ یہ سبھی لوگ مان جاتے۔ لیکن ہم نے ان کو ذرا کھلے بندوں چھوڑا ہے کہ یہ جو دلائل عام روٹین کے سے ہیں انہی کو سمجھیں اور وہی کافی ہیں اور ایمان کی طرف آ جائیں، اور اسی پر انسانیت کو چھوڑا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے حد سے زیادہ تنگ کیا، موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بتاؤ جو اللہ نے مجھے کتاب تورات دی ہے اس کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو ماننے سے آ رہی کہ جی مرضی کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اٹھایا اور ان کے اوپر لا کھڑا کیا، اور قریب تھا کہ ان کے اوپر گر جائے، تو پھر سب کے سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ مانیں گے، سمینا سنیں گے، اور کہنا تھا سنیں گے، سمینا سنیں گے، وَأَطَعْنَا اور مانیں گے۔ ظاہر طور پر ایسا انداز اختیار کیا یا کہا، فرمایا ہم جانتے ہیں کہ دل سے یہ یہی کہہ رہے تھے، اونچی آواز سے کہتے تھے سنیں گے، اور آہستہ دل میں کہتے تھے کہ ایک دفعہ پہاڑ چلا جائے، بعد میں مرضی اپنی کریں گے، مانیں گے نہیں، نافرمانی کریں گے۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کرتوت کیا تھا۔ تو الحاصل اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ دی ہے، شعور دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے فیصلے کی قوت دی ہے، اور پھر اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام انبیاء کے ذریعے سے وہ مبعوث کیے ہیں، بھیجے ہیں، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اسی بات میں آزمایا ہے کہ یہ دین کو اختیار کر کے مسلمان بنتا ہے یا یہ بے دینی اور گمراہی کو اختیار کر کے اللہ کا باغی بنتا ہے، اور انجام دونوں کا بتا دیا۔ فرما بردار بنے گا تو جنت میں جائے گا، نافرمان بنے گا تو جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو الحاصل فرمایا یہ ہمارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے فکر میں، سوچ میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ فرمایا ان کی یہ بہت بری عادت ہے اور ہمارے سامنے ہے کہ جب بھی ہماری طرف سے ان کی طرف نصیحت جاتی ہے، نئی آیات اور صورتیں اترتی ہیں، یہ منہ چڑھاتے ہیں، یہ اعراض کرتے ہیں، یہ جانوروں کی طرح بھاگتے ہیں۔ لیکن ان کی اس بد عادت سے بھی آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ آپ سے پہلے ہمارے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ 2 مرحلے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ پہلا یہ کہ دعوت لے کر فرعون کے پاس گئے، تو فرعون نے دعوت تسلیم کرنے سے انکار کیا، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ بالآخر وہ اپنے ساتھیوں سمیت پانی میں بہا دیا گیا۔ اور دوسرا مرحلہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، جو ظاہر میں ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے، لیکن عملاً وہ اکثر
بنی اسرائیل کے لوگ نافرمانی کا ارتکاب کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ، آپ کی دعوت اور آپ کے مخاطب لوگوں کی بھی یہی صورتحال ہے کہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دینے والے اور آپ کے اوپر جبر کرنے والے اور سرے سے انکار کرنے والے تھے۔ مدینہ میں گئے آپ تو وہاں پر وہ ظاہر میں آپ کے مطیع اور فرما بردار تھے، لیکن احکام شریعت کو ان میں سے چند لوگ جو منافق قرار پائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان تھے، جن کا سربراہ عبداللہ بن ابی تھا۔ تو بیچ میں ایسے لوگ وہ اسی نوعیت کے تھے جس طرح بنی اسرائیل کے لوگ کچھ اس طرح کے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو مدنی دور ہے، چونکہ اسلام کو غلبہ ہو گیا تھا تو وہاں پر یہ منافقین پیدا ہو گئے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا انجام کار، ایک تو ان کو اس میدان میں 40 سال کے لیے میدان طی میں ان کو وہیں پر پریشان رکھا گیا اور وہ گھروں کا اور شہروں کا رستہ تک تلاش نہیں کر سکتے تھے، اور دوسرا پھر ان میں سے جو حد سے زیادہ زیادتی کرنے والے ہوں گے وہ قیامت کے دن سزا پائیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور یوشع بن نون، یہ اللہ کے سب پیغمبر، وہ اللہ کے فضل سے اور ان کے متبع لوگ وہ دنیا آخرت میں سرخرو ہوئے۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ اور آپ کے ساتھی بھی سرخرو ہوں گے اور اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے، اور آخرت میں آپ لوگ جنت کے وارث بنیں گے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا، اور اس میں بھی یہی بات سمجھانی مقصود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ٹکر نمرود سے اور اپنے لوگوں سے، اور نتیجے میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا آخر پہ حکم دیا، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی، اتنا احترام دیا کہ مناسک حج ان کی ساری شریعت محمدی کا حصہ بنائی۔ اور اگر وہ ابتدائی دور دیکھیں نمرود اور قوم کے ساتھ ٹکر کا، تو صورتحال بڑی مختلف ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ چھوڑیں گے ہی نہیں، اور انہوں نے تو ان کو ختم کرنے کے لیے اتنی لمبی چوڑی آگ تک جلائی، اور وہ بالآخر اللہ کے فضل سے ٹھنڈی ہو گئی، اور اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈنکے کی چوٹ پر توحید کا درس دیا، اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی، اور الحمدللہ اپنے مشن میں کامیاب رہے۔ اسی طرح فرمایا نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کی قوم بالآخر تباہ و برباد ہوئی۔ اسی طرح آپ عاد قوم کو دیکھ لیں، ہود علیہ السلام نے جب ان کو بہت سمجھایا، اور یہ سارے پیغمبر اپنی قوم کو کہتے تھے کہ ہم تم سے لیتے تو کچھ نہیں ہیں، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے تم کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور ان عادیوں کے حوالے سے ان کے جو برے کرتوت تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون۔ ان کے محلات ایسے، فرمایا کہ جیسے انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، اور محلات کے اوپر وہ کبوتروں کے لیے مخصوص جگہ بناتے تھے، اور کبوتر بازی کا جرم بھی ان کے اندر موجود تھا، آوارگی اور فضول وقت ضائع کرنا، اور اسی طرح پیغمبر کی نافرمانی، رسالت کا انکار، اور اسی طرح شرک۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آندھیوں میں اڑایا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آندھی چلائی۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم ان کا بھی یہی حشر ہوا کہ ایک کڑک سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو ان تمام نبیوں کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے کر کے
اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر پہ یہی بات سمجھائی۔ فرمایا کہ یہ ایک تقابل ہے کہ ظاہر میں یہ قومیں جابر تھیں، ظالم تھیں، ان کی کثرت تھی ان کی نبی اور ان کے ساتھیوں کے مقابلے میں، لیکن غالب کون آئے؟ نبی اور ان کے تھوڑے ساتھی، غالب وہی آئے۔ تو فرمایا کہ آپ ہی غالب آئیں گے اور ہر دور میں مسلمان ہی غالب ہوں گے۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا پہلے ان قوموں پر ظلم ہوا اور وہ مظلوم تھی، لیکن اللہ نے ان کی مدد کی اور وہ غالب آ گئیں۔ اور ان کی صفت کیا تھی؟ وہ ایمان والے تھے اور نیک عمل والے تھے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے۔ یہ تین باتیں یاد رکھنے کی ہیں، تین باتیں یاد رکھنے کی ہیں کہ ایک غالب آنے والے انبیاء اور ان کے ساتھی، ان کی بڑی صفات کیا تھیں جس کے اوپر وہ پکے رہے؟ ایمان، عمل صالح اور اللہ کا ذکر کثرت سے، اللہ کا ذکر کثرت سے۔ قرآن میں اشارہ ہے کہ جنگوں میں بھی اللہ کا ذکر، امن میں بھی اللہ کا ذکر، ہر حال میں اللہ کا ذکر۔ تو فرمایا کہ وہ اگرچہ مظلوم تھے لیکن وہ ایمان، عمل صالح اور اللہ کے ذکر کے اوپر پکے رہے تو وہ لوگ غالب آئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اور اس سورہ کے یہ میں نے آخری آیت کی تفسیر عرض کی ہے، اس سے پہلے گمراہ شاعروں کا رد ہے۔ اور شاعری وہ جائز ہے جو اخلاق پر مشتمل ہو، دین کے خلاف نہ ہو، جس میں عشق معاشقہ نہ ہو اور جس میں گمراہی نہ ہو، وہ شاعری جائز ہے اور اس میں غلب نہ ہو، کسی کی مدح میں حد سے زیادہ اس کے اندر کچھ بڑھا چڑھا نہ دیا گیا ہو۔ حسان بن ثابت صحابی رسول تھے اور مداح رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نعت لکھتے تھے اور نعت کہتے تھے۔ انہیں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اپنے اشعار آپ بیان کرنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا لیا کرو، اور اس میں اگر کمی بیشی ہوگی تو وہ تمہاری اصلاح کر دیں گے۔ تو شاعری کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ فرمایا شاعر تو ایسے ہی آوارہ سے ہوتے ہیں اور یہ پھرتے رہتے ہیں اور یہ گمراہی کی باتیں جو ہیں یہ اپنے منہ سے کہہ جاتے ہیں۔ برکیف جو شاعری لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کی طرف لانے والی ہو تو وہ شاعری جائز ہے۔ پھر سورہ نمل ہے، نمل کا معنی چونٹی، اس میں چونٹی کا ذکر ہے اور اس وجہ سے اس کا نام سورہ نمل رکھا گیا۔ اور یہ صورت بھی مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سالوں میں بیان ہوئی ہے، اور اس میں بھی تاریخ انبیاء اور پہلی قوموں کے حالات ہیں، اور وہاں پر بھی بڑے بڑے جو اپنے وقت کے بہت بڑی بڑی جابر قومیں تھیں ان کے تذکرے ہیں، اور اللہ نے اپنے نبیوں کے ذکر اس میں بھی کیے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام۔ فرمایا کہ یہ ہمارے پیغمبر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جنہیں ہم نے اپنے بہت بندوں پر فضیلت دی۔ سلیمان کے وارث داؤد، ووارث سلیمان و داؤد کے وارث سلیمان ہوئے جی، چونکہ ان کے بیٹے ہیں، اور ہم نے ان کو سلیمان علیہ السلام کو یا ایھا الناس، انہوں نے لوگوں سے کہا، قالا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھا دی گئی ہے، وَأُوتِينَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر نعمت سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جن بھی ہوتے تھے، انسان بھی ہوتے تھے، پرندے بھی ہوتے تھے۔ فرمایا حتی اذا اتوا علی واد النمل، ان کا لشکر چلتے چلتے چیونٹیوں کی وادی پر پہنچا تو قالت نملۃ یا ایھا النمل،
تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیو ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ دے، وہم لا یشعرون، اور ان کو علم ہی نہیں ہوگا کہ تم ان کے پاؤں کے نیچے ماری جا رہی ہوں گی۔ تو آپ دیکھیں یہ عقیدہ ہے ان چیونٹیوں کا کہ نبی ولی عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں اور ان کو علم بھی نہیں ہوگا اور تم ان کے پاؤں کے نیچے ماری جا رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر! سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات سن لی اور سمجھ لی۔ فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تو پکار اٹھے، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کی شکر گزاری کروں جو تو نے مجھ پہ کی اور میرے والدین پہ کی، اور مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں، وَأَنَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں شامل فرما۔ سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا تھوڑے لفظوں کے ساتھ قرآن میں ہمیں 40 سال کی عمر کو جو لوگ پہنچ جائیں ان کو پڑھنے کی تعلیم پڑھ سارے ہی سکتے ہیں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضیٰ واصلح لی فی ذریتی، یہ اضافہ ہے کہ یا اللہ میری اولاد کو نیک کر دے، ان کی درستگی فرما دے، واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمان ہونے کا عہد کرتا ہوں۔ الحاصل یہ دعائیں انبیاء پڑھتے تھے اور یہ دعائیں ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے، اور بالخصوص قرآنی دعائیں اور وہ مسنون دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اسی لشکر میں اپنے شرکاء کا جائزہ لیتے ہیں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، ایک پرندے کو گم پایا، فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، کہتے ہیں مجھے کیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، ام کان من الغائبین، یا وہ ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں یہ ڈبل مائنڈڈ ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا یا ہدہد ہے ہی نہیں۔ اگر انبیاء عالم الغیب ہوتے تو سیدھی سی بات تھی، سلیمان علیہ السلام کہتے کہ بھئی ہدہد نہیں ہے اور ہدہد فلاں جگہ پہ ہے، اور پھر ہدہد جہاں گیا ہے اس علاقے کے بارے میں اس علاقے کے حالات کا سلیمان علیہ السلام کو کوئی علم نہیں۔ سبا یمن کے علاقے کا شہر، وہاں ایک عورت ملکہ بلقیس حکومت کر رہی ہے، ریاست چل رہی ہے، جبکہ سلیمان علیہ السلام یہ سمجھتے ہیں کہ میری حکومت کے علاوہ زمین کے اوپر اور کوئی حکومت نہیں ہے۔ اور ہدہد آ کر یہ بات بتاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں لَأَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، میں اسے سخت سزا دوں گا یا میں ذبح کر دوں گا، أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر ہدہد کوئی ایسی دلیل لائے، ایسا عذر لائے، اس کے جانے کا صحیح سچا پکا عذر ہو تو پھر اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر گزری تھی، ہدہد آ گیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ دوسرے پرندوں نے کہا ہدہد اب تیری خیر نہیں ہے، بڑا سخت عذاب ہوگا، ہو سکتا ہے ذبح کر دیا جائے۔ بغیر اجازت لیے اور بغیر بتائے تو کدھر نکل گیا تھا، کیوں گیا تھا تو؟ ہدہد آگے بڑھا، فقال احط بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، کہتا ہے اے سلیمان غور سے سمجھیے، کہتا ہے اے سلیمان اللہ کے نبی، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا تجھے پتہ نہیں ہے، جس کا تجھے علم نہیں ہے، لگاؤ فتویٰ ہدہد کے اوپر گستاخ رسول ہونے کا۔ کہتا ہے اے پیغمبر سلیمان، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں
جس کا تجھے علم نہیں ہے، اور وہ میں تجھے بتاتا ہوں وہ خبر سبا شہر کی ہے، اور بنبع یقین، اور وہ یقینی خبر ہے، ایک سچی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے الفاظ استعمال کر دیے کہ کوئی شخص گمراہ کرنے کے لیے تعویلیں اگر کرے بھی تو وہ اللہ کی مخلوق کو گمراہ کر نہیں سکتا۔ تعویل کیا کرتے ہیں؟ نبی نبا سے ہوتا ہے، نبا خبر کو کہتے ہیں، اور نبی کا معنی خبر دینے والا، اور خبر دینے والا اس کا مفہوم یہ ہوا کہ نبی غیب جاننے والا۔ اب دیکھیں اس آیت کو، یہاں لفظ نبا اللہ نے استعمال کیا ہے۔ اب نبی سلیمان ہے، جبکہ نبا ہدہد کے پاس ہے، نبا سلیمان کے پاس نہیں ہے۔ ہدہد کہہ رہا ہے کہ میرے پاس سچی نبا ہے، سچی نبا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، جو تو نہیں جانتا ہے، اور میں وہ سچی خبر سبا شہر کی دے رہا ہوں۔ اے سلیمان، تو سمجھتا ہے کہ اب ساری زمین کے اوپر میری حکومت ہے۔ وہ یمن کے شہر سبا کے اندر ایک عورت حکومت کر رہی ہے۔ انی وجدت امرأ تملکہم، ایک عورت کو پایا ہے میں نے جو ان کی ملکہ ہے۔ وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر نعمت ان کے پاس موجود ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا اس کا عرش ہے، اس کے اوپر وہ بیٹھتی ہے۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، جو تکلیف ہوئی ہدہد کو وہ کیا تھی؟ کہتے ہیں اے سلیمان، میں نے اسے اور اس کی قوم کو سورج کو سجدہ کرتے دیکھا ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ وہ سورج کو پوجتے ہیں، وہ مشرک ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا ہے، اور ان کے لیے یہ طرز زندگی، طرز عبادت ان کے لیے یہ خوبصورت کر دیا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور سیدھی راہ سے شیطان نے ان کو بہکا دیا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور وہ ہدایت پہ نہیں۔ یہ پرندے توحید کو سمجھتے ہیں، یہ چونٹیاں توحید کو سمجھتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، اللہ کی عبادت کس طرح کرنی ہے، غیر اللہ کی عبادت کی نفی کس طرح کرنی، جانور سمجھتے ہیں۔ انسان تجھے سمجھ نہیں آتی ہے، ذرا خیال تو کر، پیدا تجھے کس نے دیا، پیدا تجھے کس نے کیا، رازق تیرا کون ہے اور جھکتا تو کس کے آگے پھرتا، نبی تیرا کون ہے اور اتباع تو کس کی کرتا پھرتا۔ سلیمان علیہ السلام اس کی باتیں سن کر سوچتے ہیں، کہتے اچھا، قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم ابھی تصدیق کر لیتے ہیں تو سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، ہم ابھی پتہ کر لیتے ہیں۔ پھر بھی سلیمان علیہ السلام کو یقینی فیصلے کی پھر بھی اس نقطے پہ نہیں پہنچے ہیں کہ ہاں ہدہد ہمیں تو پہلے سے علم ہے بھائی، اور اگر پتہ ہوتا تو یہ کہتے کہ ہدہد کہاں ہے، مجھے نظر نہیں آتا، یا وہ کہاں چلا گیا ہے۔ تو میرے بھائی عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ کہتے ہم ابھی پتہ کر لیتے ہیں تیری خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ اذهب بکتابی ھذا، یہ لے جا میرا خط، فالقی الیہم، یہ میرا خط ان کو دے، ثم تول عنہم، پھر تھوڑا پیچھے ہٹ کے بیٹھ جا، فانظر ماذا یرجعون، میرے خط کا رد عمل دیکھ، اس کا مشاہدہ کر، پھر وہ مجھے آ کر بتا، میرا خط دیکھ کر وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، پیغمبر کو علم نہیں ہے کہ وہ میرا خط دیکھ کر بھی کیا کریں گے۔ کہا پھر دیکھ رد عمل، چنانچہ
خط لیا، ہدہد پھر چلا گیا۔ قالت یا ایھا الملأ، خط لے جا کر روشن دان سے گزر کر وہاں پر اس کے پلنگ کے اوپر رکھ دیا۔ مفسرین کہتے ہیں پھر دائیں بائیں پلنگ کو ٹھونگے مارے کہ یہ جاگے، جاگی تو خط پڑا ہے پاس، خط دیکھا، خط پڑھا، اور پھر اس نے اپنی روٹین کے مطابق اپنے لوگوں کو آگاہ کیا اور ان کو بلایا۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اے میرے وزیروں مشیروں، میری طرف ایک بڑا اچھا خط آیا ہے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، ہمارے اوپر حملے کی یا ہمارے ساتھ لڑنے کی کوشش نہ کرنا، مسلمان ہو کر مطیع ہو کر آ جاؤ، یہ لکھا ہوا ہے۔ اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک تم اس میں اپنی رائے نہ دے دو، اپنی گواہی نہ دے دو۔ وہ کہنے لگے ان کے جرنیل، کرنیل، وزیر، وزراء سارے، قالوا نحن اولو قوہ و اولو باس شدید، ہم میں بڑی جنگی طاقت ہے، مہارت ہے، سخت جنگجو ہیں، طاقت رکھتے ہیں، فوج رکھتے ہیں، لڑ سکتے ہیں۔ والامر الیک، حکم تیرا چلے گا، تو ہماری ملکہ ہے، فانظری ماذا تأمرون، جو کہے گی وہ کریں گے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہا جب بادشاہ حملہ آور ہوتے ہیں نا کسی قوم پہ تو وہ وہاں پر فساد برپا کر دیتے ہیں، وجعلوا عزت اہل اذلہ، عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میں سلیمان سے تمہاری مٹ بھیڑ کراؤں اور وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہوں اور تمہیں نیست و نابود کریں، میں اسی میں خیر سمجھتی ہوں کہ ہمیں مطیع ہو جانا چاہیے اور ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اچھا پھر کہتی ہے وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، میں کچھ تحفے بھیجتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں، اس سے اندازہ لگاتی ہوں کہ وہ کیسا بادشاہ ہے، اگر تو دنیا دار ہوا تو تحفے رکھے گا اور بڑا خوش ہوگا، اور اگر اس کی غرض غلبہ دین، توحید اور آخرت ہوئی تو وہ ہمارے مال کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے گا، تو میں تحفے بھیج کے ذرا چیک کرتی ہوں۔ چنانچہ اس نے تحفے بھیجے، خود یہ منظر دیکھ کے چلا گیا، جا کے خبر دے دی۔ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، جب سلیمان علیہ السلام کے سامنے تحفے تحائف پہنچے تو فرمایا اچھا، غصے میں آ گئے، کیا تم مال سے ہماری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے، بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم اپنے تحفوں سے خوش ہو رہے ہو۔ ارجع الیہم، لے جاؤ اپنے تحفے تحائف اور اپنا مال، فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، ہم ان قریب ایسے لشکر سے ان کے اوپر حملہ کریں گے جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ہم انہیں پسپا کر کے اور ذلیل و رسوا کر کے ہم ان کو قیدی بنا کر سب کو لے آئیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کی حکومت اس زمین کے اوپر چلے گی، کسی مشرک قوم کی حکومت زمین کے اوپر نہیں چل سکتی۔ اللہ اکبر، یہ حکم سنا دیا اور ان کے تحفے تحائف واپس کر دیے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، اور اپنے تخت کے سلیمان علیہ السلام نے ارد گرد بیٹھے ہوئے اپنے لوگوں سے کہا کون ہے بھائی؟ اب وہ آ جائیں گے سب، لیکن ان کے آنے سے پہلے
ان کے آنے سے پہلے اس عورت کا جو عرش ہے اس کو میرے پاس پہلے اس کے آنے سے پہلے لے آئے کہ وہ مسلمان ہو کر مجھ تک پہنچے۔ اس میں مفسرین ایک تعویل لکھتے ہیں کہ غرض یہ تھی کہ جب وہ مسلمان ہو جائیں گے تو پھر ان کا مال نہیں اٹھایا جا سکتا، تو تخت کے بارے میں، اس کے تخت کے بارے میں، اس کے عرش کے بارے میں جو ہدہد نے بتایا تھا کہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، تو سلیمان علیہ السلام اسے اپنے قبضے میں لینا چاہتے تھے۔ جب وہ مسلمان ہو سامنے آ کر مسلمان ہو جاتے تو پھر لے نہیں سکتے تھے، یہ اصول پہلے سے چلا آ رہا۔ چنانچہ کہا کون ہے جو ان کے آنے سے پہلے لے آئے؟ تو جنوں میں سے ایک بڑے جن نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے یہاں اٹھنے سے پہلے میں لے آتا ہوں۔ تو ایک دوسرے نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اب اس میں عام طور پر مفسرین کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ وہ آصف بن برخیہ تھے جن کے پاس ایسے وظائف تھے، اور اس کے بارے میں بھی اگلی تحقیق یہ پیش کرتے ہیں کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہی وظیفہ تھا۔ انہوں نے پڑھا اور اللہ سے دعا کی تو وہ تخت وہاں سے غائب ہوا اور ادھر ظاہر ہو گیا۔ لیکن اس میں راجح بات یہ ہے کہ وہ بندہ جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا اور اس نے اللہ سے دعا کی اور وہ تخت فوراً ادھر پہنچ گیا، وہ خود سلیمان علیہ السلام تھے۔ یہی راجح بات ہے، وہ خود سلیمان علیہ السلام تھے۔ پہلے انہوں نے اپنے حاضرین سے کہا تم میں سے کون ہے جو لائے، تو پھر خود ہی وظیفہ پڑھا اور اللہ سے دعا مانگی، اور یہ سلیمان علیہ السلام کا اپنا معجزہ ہے، اور پیغمبر کا معجزہ یہ سب سے فائق بات ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پھر کیا ہوا؟ فلما راہ مستقر عندہ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، جتنے بھی فضل اللہ کے ہوتے ہیں وہ نبی پہ ہوں غیر نبی پہ ہوں، اس میں آزمائش کا پہلو بھی ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرا شکر کرتا ہے یا کفران نعمت کرتا ہے، یہ پہلو ہر نعمت کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اس لیے بہت محتاط ہونا چاہیے، چاہے کسی کے اوپر اللہ کا انعام علم و فضل کی صورت میں ہو، چاہے مال کی صورت میں ہو، چاہے اولاد کی صورت میں ہو، چاہے دیگر نعمتوں کی صورت میں ہو، ہر حال میں بندے کو شکر گزار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کفر اور کفران نعمت دونوں چیزوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر کیا ہوا؟ قال نکروا لها عرشها، اس کے تخت میں ذرا تبدیلی کر دو، ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون، ہم دیکھیں گے اسے پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی، اسے پتہ چلتا ہے یا نہیں پتہ چلتا۔ تبدیلی کر دی۔ اب اس کا لشکر آ گیا، ساتھ آ گئی۔ فلما جاءت قیل اھکذا عرشک، پہنچی تو کہا تیرا تخت اسی طرح کا ہے، اس طرح کا یہ ہے، اور اس کی دانائی کہتی ہے کہ انہ ہو، بالکل اسی طرح کا، گویا کہ بس وہی، گویا کہ بس وہی۔ یہ بھی نہیں کہا کہ وہی ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں کوئی اور ہے، کہا گویا کہ بس وہی۔ اللہ اکبر۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، فرمایا ہمیں اس کی خبر دے دی گئی تھی اور ہم مسلمان ہیں، ہم مطیع ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور روکا اس کو سلیمان علیہ السلام نے جو وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، انہیں مسلمان کیا، اسلام کی دعوت دی، توحید سکھائی، اور پھر اس ملکہ کو اپنی بیویوں میں شامل کر لیا۔ اور سلیمان علیہ السلام نے چونکہ ملکہ بلقیس کے ذہن میں تھا کہ ہمارے پاس دنیا
کی ہر نعمت پوری دنیا سے آگے ہے، جبکہ یہ فضل سلیمان علیہ السلام پر تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ کام کیا کہ محل جو تھا نا اس کے آگے بڑے پانی کے تالاب بنائے اور ان کے اوپر جو فرش ڈالا وہ شیشے کا ڈالا، اور یہ صنعت اس دور سے ہے۔ اور انہیں کہا چلو محل میں، جب گزرنے لگی تو پانی سمجھ کر اپنے کپڑے کو اوپر کرنے کے لیے ہاتھ نیچے کیے تو کہا اللہ اکبر، فلما رأت حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه سرح ممرد من قوارير، کہا نہیں یہ شیشے کا فرش ہے، کپڑا نیچے ہی رہنے دو، اور یہ تو سارے کا سارا اللہ کا فضل ہے۔ توحید کی دعوت سلیمان علیہ السلام نے ان کو دے دی تھی اور ابھی اپنے منہ سے نہیں بولی تھی، تو پھر اس کو یقین آ گیا کہ آخرت بھی اسی شخص کے پاس ہے، دنیا بھی اسی شخص کے پاس ہے، اور فوجیں بھی اسی شخص کے پاس ہیں۔ تو پھر بول اٹھی رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا جو میں شرک کرتی رہی، میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائی، اور میں اللہ رب العالمین کی مطیع بن کر رہوں گی، اور میں اللہ کی ہی عبادت کروں گی۔ اور اس کے بعد محل میں داخل ہو گئی، اور اس کے بعد اس کی حکومت کا، اس کی وزیر مشیر بننے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو لوگ اس واقعے سے عورت کی حکمرانی کا جواز پیش کرتے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کی حکمرانی سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ نے ختم کی، اللہ نے ختم کی عورت کی حکمرانی، اور اسے اپنی سلطنت کے اندر شامل کیا۔ پھر اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے جو قوم سمود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی بالآخر نیست و نابود کیا۔ اور اس پارے کی جو آخری آیت ہے الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر مما یشرکون، اس میں سکھایا گیا ہے اللہ کی حمد اور اللہ کے نیک بندوں پر درود و سلام، انبیاء پر اور نیک بندوں پر ان کے حق میں دعا، اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات سمجھائی گئی ہے اللہ خیر مما یشرکون، کیا رب تعالی اللہ وہی تمہارے لیے معبود بہتر ہے، یا اس کو چھوڑ کر کسی اور جس بھی چیز کو پوچھو تو عقل سے کام لو، اللہ ہی کی بندگی اور عبادت بہتر ہے۔ پھر 20واں پارہ جب شروع ہوتا ہے آگے، اسی سورہ نمل، یہی سورہ نمل جاری ہے، 20واں پارہ جب شروع ہوتا ہے تو وہاں پر پھر اسی طرح سارے توحید کے ہی دلائل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک